حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا باس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فطری معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو. محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہیں. اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث میں، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت کرو، نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو، لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو، اور تحقیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو. اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. جو تمہارا چوغا مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو. جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو. اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو. دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کے حقدار کیسے ہوگے؟ ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں. دشمنوں سے پیار کرو، ان کا بھلا چاہو، قرض دے کر واپس نہ چاہو، اور تب تمہارا اجر بہت بڑا ہوگا. یوں تم خداوند تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے، کیونکہ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے. ہمیں بچا یسوع. عیب نکالو گے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے. الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا. معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. ہمیں اپنی راہ دکھا خداوند. دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تمہیں بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. ہمیں راستہ دکھا مالک. خداوند ہماری ضرورت ہے آپ.